بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو جس مشکلات کے اندر ہے اللہ پاک اس مشکل سے نکالے۔ میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آج اپنے سارے دیکھنے سننے والوں کو جو ہے وہ ماضی کے اندر لے کے جانا چاہتا ہوں، اور ان لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو اپنے دیش پاکستان سے 7 سمندر پار پردیس میں، کینیڈا میں اور اس کے مختلف شہروں کے اندر آ کے اپنے ضروریات زندگی کو گزارنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ جو مائنورٹی میں تھے ان کے ساتھ مل کے نہ صرف کمیونٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کیا بلکہ اپنا اس پردیس کے اندر ایک بہت بڑا نام بنایا۔ تو میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ مظفر الحق خان جو ہمارے ماموں ہیں ان کو ایک ٹریبیوٹ دینے کے لیے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری ان کی جرنی جو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی پوری ہسٹری جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے، فیملی ممبرز کے ساتھ مل کے کلیکٹ کیے، وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ پسند آئے گی۔ مظفر انکل کی اگر میں ارلی ایئرس کی بات کروں تو وہ 1943 کے اندر دلی کے اندر انڈیا میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر 1947 کے اندر جب انڈیا پاکستان کی سپریشن ہوئی ہے تو وہ جو ہے فیملی کے ساتھ کراچی کے اندر سیٹل ہوئے تھے۔ وہیں پہ انہوں نے جو ہے اپنی ایلیمنٹری ہے، ہائی اسکول ہے، کالج ہے اور گریجویشن ہے، وہ ساری انہوں نے جو ہے وہ کراچی میں ہی کی تھی، اور ان کا جو میجر تھا وہ سائنس تھا، جو انہوں نے پولیٹیکل سائنس کے اندر گریجویشن کی تھی۔ مظفر انکل کی امیجیٹ فیملی کے اندر ان کو ملا کر جو ہیں وہ 4 بھائی تھے اور 3 بہنیں۔ ان کے سب سے بڑے بھائی جو ہیں ڈاکٹر عبدالحق خان پاکستان میں شعبہ صحت کے حوالے سے اور اسپیشلی کارڈک دل کے امراض کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے۔ پاکستان کے اندر اینجیوگرافی کو متعارف کرانے والے ڈاکٹر عبدالحق خان تھے۔ اپنی جتنا بھی ٹینور ہے ان کی زندگی کا آخری وہ بحیثیت پروفیسر کے کام کرتے رہے۔ ان کے دوسرے بھائی جو ہیں انوار الحق خان مرحوم، ان کا جو کاروبار تھا وہ مرچنٹ کے سے منسلک تھا۔ جامع کلاتھ کراچی میں ان کا جو ہے وہ سارا کاروبار تھا۔ تیسرے ان کے بھائی جو ہیں وہ احسان الحق خان مرحوم، ان کا جو شعبہ تھا وہ بینکنگ سے تھا۔ حبیب بینک لمیٹڈ پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ تھے۔ سٹی بینک اور باقی جو بڑے بینک ہیں ان کے ساتھ ان کی خدمات رہیں۔ ان کے جو
چوتھے بھائی ہیں اشرف حسین خان، وہ بھی بینکنگ سے ان کا تعلق تھا، آڈٹ کے حوالے سے، آڈٹ کے شعبے سے منسلک تھے۔ اس وقت ماشاءاللہ کراچی کے اندر اپنی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ان کی بہنوں کی اگر میں بات کروں تو ان کی سب سے بڑی بہن جو ہیں وہ شمیم نثار ہیں، ماشاءاللہ حیات ہیں کراچی کے اندر۔ ان کی دوسری بہن جو ہیں وہ زیب بلقیس خان، جن کو ہم فیملی نیم نجمہ ہے، وہ ٹورانٹو کے اندر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کی تیسری بہن جو ہیں مسرت کامران مرحومہ، ان کا بھی لاسٹ ایئر انتقال ہوا۔ تو یہ ان کی جو ہے امیجیٹ فیملی ہے۔ مظفر انکل نے گریجویشن کے بعد کینیڈا کو منتخب کیا اپنے ایک نیا سفر شروع کرنے کے لیے۔ تو 1966 کے اندر جو ہے وہ کینیڈا آئے تھے اور ٹورانٹو میں انہوں نے لینڈ کیا تھا۔ مظفر انکل کی ملاقات ایک فلپینی بیوٹی گرل جن کا نام تریسا مارکاڈو، جن کو مریتا بھی بولتے ہیں فیملی نیم کے طور پہ، ہمارے ان کو جو ہے وہ جب انہوں نے ان سے شادی کی تھی تو ان کا مسلم نیم جو ہے وہ یاسمین تھا۔ تو ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے 1969 کے اندر جو ہے وہ شادی کی تھی۔ لو میرج تھی اس ٹائم کے اوپر، یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ کوئی جو ہے وہ خاص طور پہ پردیس کے اندر جو ہے وہ دیسی ہو کے اور کسی گوری کے ساتھ، یا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن مظفر انکل جو ہیں وہ اس ٹائم پہ یاسمین انٹی کے ساتھ ان کی لو میرج ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ فیملی لائف کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ ان کے ماشاءاللہ جو ہیں پھر 2 بیٹے ہوئے تھے، جن میں جو بڑے ہیں ان کا نام جو ہے وہ انعام الحق خان ہے اور جو چھوٹے ہیں ان کا نام جو ہے وہ معیز الحق خان ہے۔ تو یہ دونوں بچے جو ہیں وہ یہیں کے بورن اینڈ ریز ہیں اور اس وقت جو ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں، مختلف شعبوں کے اندر جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو ان کی امیجیٹ فیملی کی اگر میں بات کروں تو ان کی جو بہن جن کا میں نے ذکر کیا ہے بلقیس زیب خان، جن کو ہم اپنے فیملی جو نیم ہے ان کا خالہ نجمہ بولتے ہیں، وہ یہاں پر جو ہے وہ 1974 میں آئی تھیں۔ ان کے ہسبینڈ جو ہیں عبدالصمد خان، وہ یہاں پر ارلیز 70s کے اندر آئے تھے۔ پھر ان کی جو ہے وہ خالہ نجمہ سے بلقیس زیب خان سے شادی ہوئی تھی تو وہ پھر یہاں پر آ گئی تھیں۔ ان کی ایک صاحبزادی ہیں صدف خان جو میری وائف ہے۔ تو ان لوگوں کا ان کی بہن کا، کیونکہ یہ 76 کے اندر موو ہو گئے تھے، تو 76 سے لے کے اور جب تک ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 92 تک، تو ان کی بہن، ان کی جو امیجیٹ فیملی یہاں پر تھی، یہ ان کے پاس جو ہے یہ آن اینڈ آف گیٹ ٹوگیدرز ہوتے تھے۔ یاسمین آنٹی مریتا جو ہیں ان کی امی جو ہمارے مظفر انکل کی ساس ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ ہوتا تھا۔ تو ان کا بہت اچھا ٹائم جو ہے وہ جاب کے علاوہ جو ہوتا تھا وہ فیملی گیٹ ٹوگیدرز کا ہوتا تھا۔ مظفر انکل نے 1974 کے اندر جو ہے وہ میسی فرگوسن جو ہے اس کمپنی کو جوائن کیا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ ایز اے لیڈ پروڈکشن کنٹرول پلانر کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ جو لوگ اپنا دیش چھوڑ کے پردیس میں آتے ہیں، اس وقت تو کافی سہولتیں موجود ہیں، جس میں سوشل میڈیا ہے، فون کی اویلیبلٹی ہے، فیس بک ہے، لیکن جس زمانے میں یہ لوگ آئے تھے اس ٹائم کے اوپر صرف اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے
یا اپنے دکھ سکھ بیان کرنے کے لیے اگر آپ کا امیجیٹ یہاں پر کوئی نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک اپنا سب سے اچھا دوست بناتے ہیں۔ تو مظفر انکل جو ہیں جس ٹائم پر ٹورانٹو میں آئے تھے تو نئی جابس کے ساتھ نئی کمیونٹی تھی، مائنورٹی کے اندر پاکستانی تھے، تو ان کے کچھ دوست ٹورانٹو کے اندر بنے۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے وہ اپنی جابس کو چینج کرتے گئے وہ دوستی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی گئی۔ پھر وہ جب برانڈ فوڈ موو ہوئے تو وہی ان میں سے کچھ دوست جو تھے وہ ٹورانٹو رہ گئے، کچھ لوگ ان کے ساتھ یہاں آ گئے، کچھ یہاں پہ نئے دوست بنے۔ تو میرے پاس کچھ ریسرچ کے مطابق ان کے کچھ دوست ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ خورشید انور دوست ہیں، اس کے ساتھ جو ہے شمس الدین ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ شعیب مالک ہیں، یعقوب انکل ہیں، ایاز انکل ہیں اور ایوب انکل ہیں۔ اس میں سے شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انہی کی طرح سے جو ہے وہ سوشل ورک کر رہے ہیں اپنی زندگی، ضروریات زندگی کو گزارتے ہوئے۔ میسی فرگوسن جو ہے جب اس نے گرو کیا اور ٹورانٹو سے جب وہ برانڈ فوڈ موو ہوئی تو مظفر انکل جو ان کے ایک ڈیڈیکیٹڈ اور پلر امپلائی تھے، ان کو کمپنی جو ہے اس نے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے برانڈ فوڈ موو ہو جائیں۔ تو 1976 کے اندر جو ہے وہ برانڈ فوڈ موو ہوئے تھے۔ میسی فرگوسن جب وائنڈ اپ ہوئی تو وہ صرف ایک آخری امپلائی تھے جنہوں نے کمپنی کو چھوڑا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ پہ جانے کے بجائے انہوں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ کچھ کام کروں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جہاں پہ جتنے بھی میری ریسرچ ہے اس کے حساب سے وہ پاکستانی مسلم کمیونٹی کے لیے بڑے کیوریس تھے۔ تو انہوں نے اپنی جو جاب ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایز اے والنٹیئر اپنا کام شروع کیا یہاں کی جو برانڈ فوڈ پبلک لائبریری ہے اس کے اندر، اور برانڈ فوڈ کی جو پہلی مسجد ہے اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایز اے والنٹیئر اپنا کام شروع کیا۔ زندگی کی جو سب سے کڑوی اور تلخ حقیقت ہے وہ موت ہے۔ جو زندہ ہے اس نے مرنا ہے، اس کو موت آئے گی۔ مظفر انکل جو ہیں وہ ہم کو جو ہے 8 نومبر 1992 سنڈے کی رات تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ ان کی سڈن ڈیتھ کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف ان کی فیملی، ان کے دوست، جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ ایسوسیٹ تھے وہ سارے جو ہیں وہ ان کا دل جو ہے وہ رو رہا تھا کہ مظفر انکل جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کا جو فیونل تھا وہ منگل والے دن نیکسٹ ویک کے اندر 12:30 بجے تھا ہیملٹن ماسک کے اندر، اس کا ایڈریس 1310 اپر گیج ایونیو ہیملٹن میں۔
وہ کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو تقریباً 45 سال کے بعد جب ہم اپنا گھر ڈھونڈ رہے تھے تو ہم نے ٹورانٹو سے موو کیا. ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم جو ہیں وہ برانڈفورڈ میں آئیں گے. اسباب اللہ کی طرف سے ایسے بنتے گئے کہ جس شہر کا ہم سوچ رہے تھے وہاں پہ ہماری بات نہیں بنی. اور جب ہم دونوں نے آپس میں مل کے بات کی، کیونکہ ہم یہاں پر جو ہیں وہ سال میں 1-2 دفعہ آ کے یاسمین آنٹی جو ہمارے اس گھر سے جو ہے تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر رہتی ہیں، اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہی ہیں، تو ہم ان سے ملنے آتے تھے. تو جب ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں وہ اپنا گھر لیں، اپنے آپ کو ضرورت کے مطابق فیملی کے حساب سے موو آن ہو، تو خود بخود ہی حالات بنتے گئے اور ہمارے کام کس طرح سے برانڈفورڈ کا گھر لینے کے اندر آسان ہوئے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ فضل ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہم آج جو ہے وہ 45 سال کے بعد جو انہوں نے کوشش کی تھی. اور میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے یہاں پہ آ کے بھی اپنی ذریعہ معاش اور ان سب چیزوں کے ساتھ سب سے پہلے آ کے یہاں پہ میں نے جو، کیونکہ ہم بھی جس ٹائم پر آئے تھے اس ٹائم پہ کمیونٹی بہت کم تھی یا ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، تو ہم دونوں کی کوشش یہی تھی کہ ہم جو ہے اپنی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن کریں، مسجد کے ساتھ جڑیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سارے کام جو ہیں وہ خود بخود ہی ہوتے گئے. اس وقت مجھ کو یہاں پر رہتے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو گیا. تو میں اپنے جو ذریعہ معاش ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ ہمارے الحمدللہ گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، جس میں 1 ڈش پارٹی ہوتی ہے، پاٹ لک پارٹی ہوتی ہے اور مختلف گیٹ ٹوگیدرز ہمارے ہوتے رہتے ہیں. مسجد میں ہم جو ہیں وہ اسی آنر کے ساتھ، اسی پیشن کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ جڑتے ہیں، جس کے اندر حلقے ہوتے ہیں اور ڈنر ہوتے ہیں. جس طرح ابھی ہم لوگ لاسٹ ٹائم پاکستان میں جو اس وقت کنڈیشن ہے فلڈ کی، اس کے حوالے سے جو ہمارا فنڈ ریزنگ تھا ڈنر، اس کی بھی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی. تو اب لوگ جو ہیں وہ مجھے میرے نام سے زیادہ مجھے آنر یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے یہ جانتے ہیں کہ یہ مظفر انکل کا رشتہ دار ہے. تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں دیکھ کے، خاص طور پہ ان کے ساتھ کے جو دوست ہیں، کہ جس طرح کا پیشن ان کے اندر تھا کمیونٹی کے لیے اور خاص طور پہ پاکستانی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو اس کے حوالے سے میری کوشش جو ہے وہ ہمیشہ یہ رہتی ہے، میں اپنے بچوں کو بھی یہی بتاتا ہوں کہ ہمارے بچے تو یہیں کے بورن ہیں، صرف ایک پورے گھر میں ہی پاکستان، باقی میری وائف، میرے سارے بچے یہیں کے بورن ہیں، کینیڈین ہیں. ہمیں پاسپورٹ مل گیا لیکن ہمارا دل آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا اپنا لاہور بسا کے رکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ جڑنا اور اپنی پہچان بنائے رکھنا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ جب آپ پردیس کے اندر ہیں. تو مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ کوشش اور جو میری بایوگرافی ہے مظفر الحق کے حوالے سے، وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، میری حوصلہ افزائی کریں. اور انشاءاللہ تعالی میں نئی چیزوں کے ساتھ اور نئے کام کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اپنے چینل کے تھرو جو ہے وہ جڑتا رہوں گا. آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.